بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں اور 8 مرفوعات میں سے ہم 5 پڑھ چکے ہیں۔ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، افعال ناقصہ کا اسم۔ ٹھیک ہے، ویسے مرفوعات جو 8 ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، 2 اسم اور 2 خبر۔ اب یہ جو 2 اسم اور 2 خبر ہیں ان میں سے ہم نے ایک اسم تو پڑھ لیا، افعال ناقصہ کا اسم۔ دوسرا ہے ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، اور جو 2 خبر ہیں ان میں سے ایک ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور دوسرا ہے لائے نفی جنس کی خبر۔ تو یہ ان تینوں بقیہ جو چیزیں ہیں، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، افعال ناقصہ جو کہ 17 ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے، وہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ ہم مبتدا اور خبر کی مشہور مثال کو ہی لے لیتے ہیں۔ زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے۔ اب اگر اس کے شروع میں فعل ناقص داخل ہو جائے، جو کہ کانا، سارا، ظل، باتا وغیرہ 17 الفاظ ہیں جن میں سے کانا اور لیسا یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اگر کانا زید، ہم کانا کو داخل کر دیں تو یوں بنے گا کانا زید قائما، لیس زید قائما۔ کانا زید قائما کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، زید کھڑا ہے، زید کھڑا تھا، اور لیس زید قائما کا ترجمہ ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ میں ترجمہ اہتمام سے اس لیے بتاتا ہوں کہ ترجمہ اگر پتہ نہ ہو تو طالب علم الجھ جاتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ترجمہ پتہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نحوی اعتبار سے عمل پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ زید قائم میں زید بھی مرفوع تھا، قائم بھی مرفوع تھا، مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے، جو کہ مرفوعات میں سے ہی ہیں۔ لیکن جب کانا داخل ہو گیا فعل ناقص، تو اب زید جو کہ مرفوع ہے وہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے، اور قائمن جو خبر ہے، جو منصوب ہے، وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جو کہ منصوبات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ اور لیتا اور لعل۔ ان 6 میں سے ہر ایک کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور نحوی اعتبار سے ان کا عمل کیا ہے کہ یہ بھی زید قائم جیسے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، کانا کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں، اسم کو یعنی مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، خبر کو مرفوع رہنے دیتے ہیں۔ ان زیدن قائم، کأن زیدن قائم، لاکن زیدن قائم، لیت زیدن قائم، لعل زیدن قائم۔ ان اور انا ان دونوں کا ترجمہ ہے بے شک۔ انا کا ترجمہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ، اس نے کہا کہ، یہ جو کہ ہے اس کے لیے بھی انا آتا ہے۔ لاکنہ کا ترجمہ ہے لیکن، لاکنہ اور لیکن یہ ملتے جلتے لفظ ہیں۔ کأن کا ترجمہ ہے گویا، گویا تم یہ ہو، گویا یہ وہ ہے، تو یہ جو گویا ہے تشبیہ دینے کے لیے، یہ کأن کا ترجمہ ہے۔ لیت کا ترجمہ ہے کاش، اور لعل کا ترجمہ ہے شاید۔ لعل زیدن قائم، شاید زید کھڑا ہے۔ لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہو۔ لاکن زیدن قائم، لیکن زید کھڑا ہے۔ کأن زیدن قائم، گویا زید کھڑا ہے۔ ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اور اعلم ان زیدن قائم، میں جانتا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ یہ جو انا ہے یہ کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حروف مشبہ بالفعل کا چیپٹر، اس حروف مشبہ بالفعل کا عمل۔ اگلی چیز ہے ما ولا مشابہ بلیسا، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ مشابہ بلیسا ان کا جو نام ہے، مشابہ بلیسا۔ مشابہ تو آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، جو چیز کسی کے مشابہ ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے، کسی کے جیسی ہوتی ہے، مشابہت والی چیز۔ اور بلیسا کا مطلب ہے لیسا کے مشابہ۔ اب لیسا کیا چیز ہے؟ لیسا سے مراد یہاں پر افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ 17 میں سے ایک لفظ ہے لیسا، تو یہاں پر مختصراً سمجھانے کے لیے لیسا کا لفظ لے آتے ہیں، کیونکہ لیسا جو عمل کرتا ہے وہ مبتدا کو مرفوع رہنے دیتا ہے، خبر کو منصوب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ما اور لا یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو مرفوع رہنے دیتے ہیں، خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ البتہ چونکہ یہ لیسا کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ایک تو عمل کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا لفظ لیسا کو کیوں خاص کیا، مشابہ بھی افعال ناقصہ کیوں نہیں کہا، مشابہ بھی کانا کیوں نہیں کہا، کیونکہ ما کا ترجمہ بھی ہے نہیں، اور لا کا ترجمہ بھی ہے نہیں، اور لیسا کا ترجمہ بھی ہے نہیں۔ لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ لا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔
ایک اور چیز جو آخری ہے مرفوعات والی، لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے اوپر کسی نکیرہ سے پہلے لا لے آتے ہیں اور نفی ہوتی ہے پوری کی پوری جنس کی، جیسے رجل کہتے ہیں مرد کو۔ اب ہم کا لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو یہاں پر جب نکیرہ رجلن کے شروع میں لا آیا تو لا نے اس رجل کی پوری جنس کی نفی کر دی۔ یہ لا نفی جنس ہوتا ہے، یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اور یہ حروف مشبہ بالفعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع رہنے دیتا ہے، جیسے لا عالم موجود، کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ اب لائے نفی جنس میں تھوڑی تفصیل اور بھی ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی۔ ما ولا مشابہ بلیسہ کے اندر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور افعال ناقصہ میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، یہ ساری آ جائیں گی۔ حروف مشبہ بالفعل کو البتہ یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کل 6 الفاظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا آپ کو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں، تو اس مشابہت کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے مشابہ ہیں۔ تو ایک تو عمل میں مشابہ ہیں کہ فعل جو ہے وہ فاعل کو رفع اور خبر کو نصب، مفعول کو نصب دے رہا ہوتا ہے، تو حرف مشبہ بالفعل بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اور انا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حققت فعل کے مشابہ ہے، میں نے تحقیق کی، ان اور انا بے شک کے معنی میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح کأنا اور لاکنہ اور لیتا اور لعل، ان میں سے ہر ایک کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ کسی فعل کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل کے مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر کتاب کو دیکھیں، صفحہ نمبر 57، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا بیان۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ لفظ ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو۔ خبر جو ہوتی ہے یہ مسند ہوتی ہے، مبتدا خبر میں خبر مسند ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جس مبتدا خبر پر داخل ہو جائے تو اس کی خبر بھی مسند ہوتی ہے، لیکن اب حروف مشبہ بالفعل داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ان زیدن قائم میں قائم حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مرفوع ہونے کی وجہ سے 8 مرفوعات میں داخل ہے۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ یہ حروف بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو ان حروف کا اسم اور خبر کو ان حروف کی خبر کہتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم ان حروف کی خبر کے وہی احکام ہے جو مبتدا کی خبر کے ہیں، البتہ ان کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ مبتدا اور خبر میں تو خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں آ جائے، ایسا ہو سکتا تھا عام طور پر، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہو، تو حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے، یعنی جو پہلا مبتدا تھا، یہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔ البتہ آگے ایک استثنائی صورت بتا رہے ہیں، الا یہ کہ خبر ظرف یا جار مجرور ہو، تو ظرف اور جار مجرور ہونے کی صورت میں پھر خبر کو پہلے لے آتے ہیں اور اسم کو بعد میں لے آتے ہیں، جیسے ان فی الداری زیدن، بے شک گھر میں زید ہے۔ اب یہاں پر ان فی الداری جو ہے یہ جار مجرور مل کر موجودن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، زیدن ان کا اسم مؤخر ہے۔ 7ویں چیز ہے ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم۔ مشبہتین، مشبہتن کی تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت نسبی یا جری ہے اس کی۔ آپ اس کو اردو میں اگر نام لینا چاہتے ہیں یا آسان الفاظ میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مشابہ کہہ دیں، ما ولا مشابہ بلیسا۔ ٹھیک ہے، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم وہ اسم ہے جو ما ولا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنے، جیسے ما زید قائما میں زید، اور لا رجل افضل منک میں رجل، کہ تجھ سے افضل کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل افضل منک۔ لائے نفی جنس کی خبر کا بیان۔ لائے نفی جنس کی خبر وہ لفظ ہے جو لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند بنے۔ اب لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جیسے لا عالم موجود، کوئی عالم موجود نہیں ہے، میں موجود جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو یہ مرفوعات 8 ہیں جو کہ الحمدللہ ہم نے اب تک مکمل کر لیے۔ اب انشاءاللہ اس کی جو بقیہ مرفوعات ہے اس کی مشق کریں گے تدریب النحو میں سے، اور پھر آگے منصوبات شروع ہو جائیں گے ہمارے۔